الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، ہم آج کے محاضرے میں انشاء اللہ تعالی اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بلائیں اور سزائیں نازل ہوتی ہیں ان کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں کیسی کیسی برائیاں عام ہیں اور کس طرح اللہ عز و جل کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی بدکرداریوں کی بنا پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی، انہیں پکڑ لیا، انہیں سزا سے دوچار کیا۔ تو آخرت سے پہلے بسا اوقات اسی دنیا میں سزائیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ برے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو چیخ سے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا، کسی کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ امام نے ماجہ اپنی سنن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4019 نمبر پر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین، 5 باتیں اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان حالات کو پاؤ، یعنی اللہ ان حالات، برے حالات سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ جب کسی قوم میں فحش کاری بڑھ جاتی ہے اور علانیہ طور پر فحش کاریوں کا، بدکاریوں کا ارتکاب ہونے لگتا ہے تو ان میں طاعون کی بیماری اور ایسی ایسی تکلیفیں، درد، مصیبتیں، بیماریاں آ جاتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں، یعنی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس فحش کاری کے نتیجے میں۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں
برابر عدل کے ساتھ ناپ اور تول کے اپنا پیمانہ درست نہیں رکھتے تو انہیں اللہ تعالیٰ قحط سالی کا شکار کر دیتا ہے، اخراجات میں تنگی ہو جاتی ہے، حاکموں کا ان پر ظلم بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی مال میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو آسمان سے بارش ان پر روک دی جاتی ہے، اگر حیوانات نہ ہوں، اگر مویشی نہ ہوں تو بارش نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نافرمانیاں، کچھ گناہ ذکر فرمائے ہیں اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آج آپ لوگوں کے حالات پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں یہ مسائل نہیں ہیں؟ لوگ کس طرح سے ناپ تول میں نادرستگی کا عمل اپنا رہے ہیں، ناپ تول میں اپنا پیمانہ صحیح نہیں رکھتے، اسی طرح سے بدکاریوں میں کس قدر اضافہ ہوا ہے اور کس قدر بعض چیزیں کھلے عام ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب کر کے پوری طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کس طرح کمی کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب ہماری مصیبتوں کا جڑ ہے، جو مہنگائی کی مصیبت ہے، اسی طرح سے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے شکار ہو رہے ہیں، جو قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جو قسم قسم کی بے چینی ہے، جو ہے ٹینشن ہے، جو بے سکونی ہے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ اگر ہر گناہ پہ اللہ سزا دینے لگ جائے تو کوئی شخص زمین پر چلنے کے لائق نہ رہ جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کے کرتوتوں کی بنا پر، ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنے بعض عمل کا نتیجہ چکھ لیں، تاکہ ہوش میں آ جائیں، واپس صحیح راستے پر لوٹ آئیں، رجوع کر لیں۔ تو یہ جو مصیبتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں فرداً یا اجتماعی طور پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑیں، ان گناہوں کو ترک کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں اور نیکی کی روش اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنے حالات کو نہیں تبدیل کرتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر بستی والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتے، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کے کرتوت کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اسی طرح سے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟
تم اس پر غور نہیں کرتے کہ تم نے گناہوں کے ذریعے سے دعا کی قبولیت کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مصیبت گناہ کی بنا پر نازل ہوتی ہے اور توبہ کے ذریعے اٹھا لی جاتی ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آئے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے کہاں کہاں کون سا گناہ ہم سے ہو رہا ہے ان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور نیکی کو اپنانا چاہیے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ان مصیبتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی طلب کرنا، استغفار کرنا، استغفر اللہ دل اور زبان سے کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارش بھیج دے گا زبردست، اور تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بڑھائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگا دے گا، اور تمہارے لیے دریا بہا دے گا۔ تو استغفار کی یہ ساری برکتیں ہیں۔ اسی طرح سے تیسری اہم چیز جو ہماری مصیبتوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے مال حرام سے دوری اور اکل حلال کا اہتمام۔ حلال رزق کھائیں اور حرام سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پاک اور حلال مال کھانے کا حکم دیا ہے، اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے اور اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1015 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ طیب ہے اور حلال و طیب اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کرتے ہو مجھے تمہارے سارے اعمال کا علم ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی حلال رزق کھانے کا حکم دیا اور اپنے خود پر ایمان رکھنے والوں کو بھی حلال رزق کھانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو لمبے سفر پہ ہے، پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رب اے میرے مالک، اے میرے پالن ہار، پکار رہا ہے اللہ کو مصیبت کی حالت میں، عاجزی کے ساتھ میں، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اور اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پھر رزق حلال کا اہتمام کریں اور رزق حرام سے بچیں، جو دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سے اپنے مال میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد پہلا رکن صلاۃ اور دوسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے مالوں کا پوری طرح سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر مزید صدقہ و خیرات کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر دیا تو بس یہ کافی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اور فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بلائیں ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2616 نمبر پر۔ تو یہ چند مصیبتیں اور ان کا علاج اور سزائیں، اور ان سزاؤں سے اور دنیا میں جو آفتیں آ رہی ہیں، جو بے چینی ہے، جو ٹینشن ہے، جو قسم قسم کے مصائب و آلام ہیں، ان سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے، یہ چند باتیں بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چند باتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، اپنے اندر بہتر تبدیلی لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔